مجید ہاتھ میں لے کے دعا کرنے اور عرض کرتے ہیں پروردگار جب تیروں کی بارش ہو رہی ہو مجھے بھی صبر دینا، میرے رفقا کو بھی صبر دینا، جب سر کٹ رہے ہوں مجھے بھی صبر دینا، میرے رفقا کو بھی صبر دینا۔ امام عالی مقام قرآن مجید اٹھا کے شہادت کی قبولیت، استقامت کی دعا کر رہے ہیں، پر اس سے پہلے امام نے للہیت کو بیان کیا۔ مولا میں خواہش نفس سے تلوار نہیں اٹھا رہا، میں تلوار بھی اٹھا رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ خیموں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ بھلا عورتوں نے کب سوچا تھا کہ سفر میں یہ وقت بھی آ جائے گا؟ عورتیں جب مکے سے چلی تھیں تو انہیں کب خیال تھا کہ راستے میں جنگ ہو جائے گی؟ کون سا جنگ کی تیاری کے ساتھ امام لشکر لے کے نکلے تھے؟ قافلے میں تو صرف 72 مرد تھے، کون سا لشکر لے کے امام نکلے؟ اس لیے جب بیویوں نے دیکھا نا اب امام دعا کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گئیں اب جنگ ہوگی، اور یہ 22,000 کے سامنے 72 کتنی دیر ٹھہریں گے؟ مکمل کی قرآن مجید شہزادہ علی اکبر کو دیا، فرمایا خیموں میں رکھاؤ اور بیویوں کو کہو ابھی بڑے مقامات باقی ہیں جہاں تمہیں رونا ہوگا، پر تم نبی زادیاں ہو، خاتون جنت کے پردے کا خیال رکھنا، تمہارے رونے کی آواز دشمنوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اس وقت بھی امام نے صبر کی وصیت کی ہے۔ پورے لشکر سے ٹکرایا ہے، اور پھر امام کے خدام خلفاء شہید ہوئے ہیں، آل جعفر، آل عقیل، آل ابو طالب شہید ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسلم، مسلم بن اوسجا اور وہب بن عبداللہ کلبی امام کے خدام شہید ہوئے ہیں۔ خدام اور دیگر اہل خاندان کے بعد پھر گھر کے افراد ابو بکر، عمر، عثمان بن علی، یہ امام کے بھائی تھے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ پھر بھتیجے قاسم مجتبی شہید ہوئے ہیں، امام حسن کے بیٹے۔ ہمارے گھر ایک میت پڑی ہو نا تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ ذرا امام کی کیفیت دیکھیں، ادھر دیکھتے ہیں تو جوانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں نظر آتے ہیں، اور خیموں کی طرف دیکھتے ہیں تو حسرت و یاس کی تصویریں عورتیں نظر آتی ہیں، وہ پریشان عورتیں نظر آتی ہیں، اور ادھر دیکھتے ہیں تو خیموں میں جوانوں کے لاش، میدان میں دیکھتے ہیں تو جوانوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اور کس کا لاشا ہے؟ یہ بھائی کی نشانی ہے قاسم مجتبی، یہ بہن کے 2 پھول ہیں اونو محمد۔ ہمارے گھر ایک میت پڑی ہوئی ہو ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ وہ امام ہیں جنہوں نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں اور زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ اور کن کے لاشیں اٹھائے ہیں؟ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے، جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھائے۔ 30 سالہ جوان بھائی عباس علمدار جب سواری سے گرتے ہیں تو بازو قلم ہو چکے ہیں، سینہ پھٹا ہوا ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں۔ جناب عباس علمدار 30 سال عمر تھی، لیکن جب بھی امام کو بلاتے تھے سیدی حسین کہہ کے بلاتے۔ لوگ کہتے عباس تم بھی علی کے بیٹے ہو، وہ بھی علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اخی حسین کہا کرو۔ کہا میں ام البنین کا بیٹا ہوں، وہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، میں ان کے غلامی میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ بھائی تھے پر عاشق تھے، اعلیٰ درجے کے عاشق تھے امام علی مقام کے۔ جب آپ تلوار لے کے سوئے فرات چلے تو سیدہ زینب نے کہا بھائی کیا تم فوج اشقیاء سے لڑو گے جو سینکڑوں کی تعداد میں دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہیں؟ تو جناب عباس علمدار نے کہا بہن فکر نہ کرو، علی کے لال کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، وہ سینکڑوں ہیں تو کیا ہوا جو نہر کے کنارے، دریا کے کنارے پہرا دے رہے ہیں، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں۔ اور پھر تاریخیں پڑھ کے دیکھیں، آپ نے ان کا حصار توڑا ہے اور اپنی سواری کو پانی میں ڈالا ہے، مشکیزہ بھر لیا ہے۔ کمال جرت پسر حیدر کرار ہے کہ یزیدیوں کا حلقہ توڑ کے آپ دریا میں داخل ہو گئے۔
اور مشکیزہ بھر لیا ہے اور پھر سواری کو موڑا ہے تو شمر چلایا، اس نے کہا جس نے اتنے یزیدیوں کو پسے پشت ڈال کے جو پانی لینے تک پہنچ گیا ہے، اگر یہ پانی خیموں تک لے گیا تو ہماری فوج جو ہے وہ پھر ان سے لڑ نہیں سکے گی، فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے کہ ان کا ایک جوان تو ہزاروں پہ بھاری ہے۔ اب امام کا سامنا یوں ہوا کہ جناب عباس علمدار، بڑی آپ نے ہمت فرمائی، لیکن بازو کٹے، سینے پہ آپ کے زخم آیا، ہونٹ پھٹے، اور جب سواری سے گر رہے ہیں تو اہل خیمہ کی طرف نگاہ کر کے فرمایا مجھے معاف کر دینا، میں پانی خیموں تک لا نہیں سکا۔ ادرکنی سیدی حسینہ، آقا حسین مجھے سنبھالیے۔ امام تشریف لے گئے، دیکھا حضرت عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے ہیں، سینہ پھٹا ہوا ہے، اور وہ اپنا سر پھیرتے ہیں کہ آنکھوں میں جو خون جمع ہوا ہے وہ نکل جائے، کیونکہ جب آپ زمین پہ لیٹے تو آنکھیں خون سے بھر گئیں، اور بازو سلامت نہیں کہ آپ اپنی آنکھیں صاف کر سکیں۔ آپ دائیں بائیں اپنا سر ہلاتے ہیں کہ آنکھیں صاف ہو جائیں اور خون نکل جائے، اور میں دیکھوں کہ آقا حسین پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ امام قریب پہنچے تو حضرت عباس نے عرض کی آقا حسین ذرا اپنے رومال سے میری آنکھیں تو صاف کر دیں۔ امام نے اپنے بھائی کا سر گود میں رکھا، چہرہ صاف کیا، حضرت عباس علمدار مسکرائے، فرمایا عباس بڑی جرت والے ہو کہ سینہ پھٹا ہوا ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ عرض کی آقا حسین جیسا تقیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا، کہ نواسہ رسول کی گود میں میں جان دے رہا ہوں، جیسا سرہانہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا۔ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، صاحبزادہ غلام بشیر لجپت۔ امام علی مقام صبر کی منزلیں طے کرتے ہوئے، تسلیم و رضا کی منزلیں طے کرتے ہوئے، پھر اپنے 30 سالہ بھائی کی لاش اٹھا کے شہیدوں میں لا کے رکھتے ہیں، لیکن زبان پہ کوئی شکوے کے الفاظ نہیں آئے۔ اور ان کے بعد تو وہ مراحل پیش آئے ہیں۔ کربلا کیا ہے میں تفصیل سے واقعات نہیں بیان کر سکتا۔ کربلا کیا ہے میں نے 5 نکات آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس میں ان 5 کا جو نچوڑ ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے آخری لمحات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر امام کے 18 سالہ جوان بیٹے جب سواری سے گر رہے ہیں تو وہ بھی صدا دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا۔ امام علی مقام تشریف لے گئے۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ کسی کو جوان بیٹے کی لاش نہ دکھائے۔ بوڑھے باپ کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا، پر امام تو کربلا میں اس مرحلے سے بھی گزرے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو کربلا کیا ہے؟ امام گئے تو جوان بیٹا آخری سانسوں پہ ہے، بیٹے کا چہرہ اٹھا کے گود میں رکھا تو شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام نے فرمایا میرا بیٹا تو بڑی جرت والا ہے، علی اکبر تو نے تو زور حیدر کرار کی یاد زمانے کے سامنے تازہ کر دی ہے، تو نے تو یوں تلوار چلائی ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا تو بڑی جرت والا ہے، علی اکبر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ عرض کی ابا جان میں رو اس لیے رہا ہوں اب قافلے میں کوئی مرد نہیں رہ گیا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، ابا جان کی تنہائی کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ 12-13 سال کے زین العابدین ہیں پر وہ بھی تلوار نہیں چلا سکتے، ابا جان آپ کی تنہائی کو دیکھ کے اب میں رو رہا ہوں کہ چچا بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اونو محمد بھی چلے گئے، سارے شہیدوں میں لیٹے ہوئے ہیں، اب آپ تنہا رہ گئے ہیں، آپ کا جوان بیٹا بھی جا رہا ہے،
ابا جان آپ کی تنہائی کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ امام عالی مقام کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، یہ کون سی منزل ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو اس منزل سے گزر رہا ہے۔ یہ انہی کی عظمت ہے، انہی کی شان ہے کہ وہ ان انتہائی دکھ بھری منازل سے گزر رہے ہیں، لیکن شخصیت بکھری نہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر جام شہادت نوش کرتے ہیں تو امام اپنے 18 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑا مشکل ہے، پر کربلا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر 18 سال کے جوان بیٹے کی بھی لاش اٹھائی جائے تو زبان پہ شکوہ نہ ہو، بلکہ یہی ہو میرے مولا مجھ پہ راضی ہو جا، پروردگار راضی ہو جا، دیکھ تیرے نبی کے نواسے نے تیری خاطر اپنے 18 سالہ بیٹے کی لاش کو اٹھا لیا ہے۔ آج ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کون سا دکھ برداشت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، پر بیٹے کی لاش نہیں اٹھائی۔ بیٹے کی گردن پہ چھری تو رکھی ہے، پر اللہ نے ان کے صاحبزادوں کو بچا لیا ہے۔